بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام زندگی میں جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اکیلے ہی سیلیبریٹ نہ کریں، بلکہ ہم اپنے جو محبوب ہیں، جو فرینڈز ہیں یا اپنے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کی کمپنی میں ہم اس خوشی کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب عید کا چاند نظر آ جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس خوشی کو شیئر کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ مل کر اس کو تو وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ کیسے کرنا چاہیے کہ ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے، چاند رات سے ہی اس کا آغاز کر دینا چاہیے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو الحمدللہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس خوشی میں لازماً یاد رکھیں۔ پھر آپ عشاء کی نماز پڑھیں، پراپر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اگر عورتیں ہیں تو وہ بھی اول اس کو بہترین طریقے سے عشاء کی نماز کو پڑھیں، چھوڑیں نہ دوسرے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح رات کو آپ تہجد پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اور پھر فجر کی نماز جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ باجماعت نماز پڑھیں، اور جو عورتیں ہیں وہ گھر میں نماز فجر کی جو ہے وہ اول ٹائم میں پڑھیں، اور پھر صبح کے سارے اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور پھر لگاتار جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا اور بہت زیادہ تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اور صبح اور شام کی ہر گھڑی میں آل ٹائم اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں کہ عام جو پورا سال ہے رمضان کے علاوہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو ذکر اذکار نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے یا برائیوں کو نہیں چھوڑتے عام طور پر، تو رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو جکڑ لیتے ہیں تو ان میں بھی بہتری آ جاتی ہے، وہ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آسانی سے نیکیاں کرنے کے وہ کوشش کریں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے بہکانے والا وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے رمضان کے روزے ماشاءاللہ رکھے ہیں، صدقات خیرات کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کیے ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، تسبیحات پڑھی ہیں، کچھ بھی کیا ہے نیکیوں کا کام، تو خدا را اس میں آپ تکبر نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، غرور نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو سامنے مینشن کرنے سے منع فرمایا کہ روزوں کا کہ میں نے بہت زیادہ اتنے روزے رکھے ہیں یا میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا ہے یا میں ایسے عبادات کرتا رہا ہوں، تو وہ اپنے تک اللہ اور آپ کا معاملہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا آپ کو پورا اجر عطا فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ صبح غسل کریں، اور پھر غسل کر کے تو نئے کپڑے پہننا سنت ہے، اور مردوں کے لیے خوشبو لگانا سنت ہے، جبکہ عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر جانا، غیر محرموں میں جانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ اچھے کپڑے پہن کر تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو نہ بھولیں۔ جب آپ نے وہ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے تو اس سے پہلے جنہوں نے صدقہ فطر نہیں دیا وہ اللہ کے بندوں کو نہ بھولیں، ان کو وہ صدقہ فطر ادا کریں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ آپ کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور مساکین کو جو کھانے پینے کے لیے عید کا وہ دن جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں گے آپ کے دیے ہوئے پیسوں کی وجہ سے، اناج کی وجہ سے۔ تو آپ وہ پہلے کام کریں کہ اب صدقہ فطر ادا کریں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اگر آپ عید کی نماز پڑھنے کے بعد صدقہ فطر ادا کریں گے تو آپ کا جو ہے نا وہ خالی صدقہ ہوگا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عید کی نماز کے پڑھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کی نماز پہ جانے سے پہلے میٹھا کھانا چاہیے، اور خاص طور پر کھجوروں کا کھانا مسنون ہے، لیکن اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی میٹھا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، تو میٹھا کھائیں۔ اور پھر یہ بھی سنت ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو جاتے ہوئے پیدل جائیں، اور تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا
इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते जाएं। और जब तक खुतबा शुरू ना हो जाए आप मुसलसल, मतलब ईद की नमाज वगैरह शुरू ना हो जाए तो आप मुसलसल ये तकबीरात जो है मस्जिद में दूसरों के साथ खुशगपियों में या फजूल बातें करने की बजाय अल्लाह ताला की तकबीरात पढ़ते रहें। फिर उसके बाद पूरे गौर व फिक्र के साथ वो खुतबा सुने, फिर खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ें। और नमाज में पहली रकत में 7 तकबीरें हैं, वो उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, और दूसरी रकत में 5 तकबीरात हैं और उसके बाद सूरतुल फातिहा और 7 सूरत मिलाते हैं। फिर अपने मुसलमान बहन भाइयों से नमाज के बाद दुआ पर मांगने के बाद उनके साथ मेल मुलाकात करें, उनके साथ खुश वो क्या कहते हैं अखलाकी से मिले, मोहब्बत से मिले। और जब घर वापसी पर आएँ तो रास्ता बदल कर आएँ। ये भी सुन्नत तरीका है कि जिस रास्ते से आप मस्जिद में गए हैं आप उस रास्ते से नहीं बल्कि रास्ता चेंज करके तो आप घर आएँ। ये मसनून तरीका है। ईद की खुशियों में मोमिनों को, अपने मुसलमान बहन भाइयों को दुआओं में याद रखें। जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, जिन पे कोई भी मुसीबत परेशानी आई है तो उनको दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो भी जिस भी टेंशन में अल्लाह ताला सब की टेंशनों को दूर फरमाए। और फिर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, जो आपने जहाँ भी जाना है, और अच्छे तरीके से अपने मुसलमान बहन भाइयों को वो क्या कहते हैं खंदा पेशानी से मिलें। और फिर जो आपकी तरफ आता है उसको भी पूरा इखलास के साथ और मेहमान नवाजी करें उनकी। फिर नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि ये नहीं कि आप खुशियों में इस कदर मगन हो जाएं कि अल्लाह ताला के जो फ़राइज़ हैं उनमें अव्वल टाइम की बजाय आप एंड पे भी ना पढ़ें, बल्कि नमाज़ों को अव्वल टाइम पे पढ़ें। और शाम के अस्कार जो हैं वो असर की नमाज के बाद पढ़ें। और फिर सारे बहन भाइयों मुसलमानों को दुआओं में याद रखें, कभी भी खुशी के मौके पर भी आखिरत को मत भूलें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें अच्छे तरीके से इस खुशी को सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाए, मसनून तरीके से इस दिन को, खुशियों वाले दिन को वो क्या कहते हैं कि सेलिब्रेट करने की तौफीक अता फरमाए। और हम सब जो है एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आने वाला रमज़ान हमें नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।